لیاقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیس ہے یا پولیس کا محکمہ ہے ہمارے ہاں، تو خیر اگر یہ کہا جائے کہ ڈومیسٹک وائلنس میں پولیس انٹرفیئر کرتی ہے تو آپ نے بجا کہا کہ انٹرفیئر کرتی نہیں ہے. پہلی بات تو ہے کہ انٹرفیئر کیوں نہیں کرتی؟ کیا وہ اوور لوڈڈ ہے کام میں، وہ انٹرفیئر نہیں کرتی؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کا علاج ہونا چاہیے. یہاں تو اچھے خاصے آدمی کو اگر کوئی اپنا علاج کرانا پڑے، ایک بہت اچھی فیملی کو بھی اگر ڈی ٹاکسیفائی کروانا پڑے اپنے کسی گھر میں ایسے فرد کو جو کہ نشہ کرتا ہے، تو یہ بڑا مشکل ہے کہیں سے سروس حاصل کرنا، یہ بہت مہنگا ہے. تو یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے اوپر آپ کے خیال میں جو کیسز آ رہے ہیں آپ کے سامنے، اس کی نوعیت کس طرح کی ہوتی ہے؟ یعنی کہ 0 to 10 کی اسکیل پہ کیا خطرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں بلال صاحب، 2013 میں یہ ڈومیسٹک وائلنس کا ایکٹ آیا ہے اور اس کے کیسز ہم بھی چلا رہے ہیں. اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا شوہر تشدد کا نشانہ بناتا ہے تو بیوی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جو کنسرن مجسٹریٹ ہے ہمارا، اس کے پاس سیکشن 7 کی جا کے کمپلین داخل کرے. وہ ایک پرائیویٹ کمپلین ہوتی ہے، استغاثہ ہوتا ہے. اس کے اوپر عدالت جو ہے تھرو SHO کے جو جوابدار ہوتا ہے ریسپونڈنٹ، اس کو بلواتے ہیں وہاں پہ. عدالت دونوں کو بٹھا کے اس کی کاؤنسلنگ کرتی ہے، کمپرومائز کرانے کی کوشش کرتی ہے. عورت کو یہ بھی رائٹس ہے کہ ایک تو مار پیٹ سے وہ ریسٹریننگ آرڈر حاصل کرے، دوسرا اس کو شوہر گھر سے نہ نکالے، تیسرا اس کو جو ہے ڈیورس نہ دے سکے. یہ باقاعدہ ہمارے قانون کے اندر موجود ہے. اور اگر اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹ عدالت میں اپروچ نہیں کرتی تو کم سے کم جو ہمارا پولیس اسٹیشن ہے، وومن پولیس اسٹیشن ہے یا متعلقہ تھانہ ہے، اس کو یہ اختیار ہے کہ اگر اس کو تھریٹ کرتا ہے تو پولیس اس کو بلا کے اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس میں جب تک جسم کے اوپر نشانات نہ ہو، کوئی ہڈی نہ ٹوٹی ہو، کوئی نیل نہ ہو، ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ثابت کیسے کرتی ہے پولیس کے ڈومیسٹک وائلنس ہوئی ہے، یا یہ صرف ایک ہیٹریٹ میں ایک دوسرے پہ بیانات لگا دیے؟ اور یہ بھی فرمائیے کہ کیا عورت ڈومیسٹک وائلنس مرد پہ کرتی ہے، اس کا بھی کوئی قانون ہے؟ دیکھیں، آپ نے کہا اس میں میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک شخص اس کو مار پیٹ کرتا ہے اور اس کو زخم نہیں آتے یا اس کو تھریٹ کرتا ہے یا اس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے تو یہ بھی ایک ڈومیسٹک وائلنس ہے. اس کے اوپر اگر وہ جھوٹے الزام لگاتا ہے تو یہ بھی ایک ڈومیسٹک وائلنس ہے. تو اس کے اوپر وہ اپروچ کر سکتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ اگر وہ میڈیکل اس کا ہوگا تو پھر تو کاگنیزیبل آفینس بنے گا. اس کے تحت پھر تو جو ہے وہ میڈیکل کی روشنی میں جو ہے نا پولیس اس کے اوپر FIR درج کرے گی، پھر اس کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہوگا. لیکن ڈومیسٹک وائلنس کے اندر تھوڑا سا ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس میں آپ ریسٹریننگ آرڈر میں مار پیٹ کر لے سکتے ہیں، آپ کو گھر سے باہر نہ نکالے، آپ سے بچے نہ چھینے. تو بہت ساری چیزیں ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے اندر جو ڈسکس کی گئی ہیں اور یہ کیسز ہم چلا رہے ہیں. اور تقریباً کیسز کے اندر ہم نے دیکھا کہ جن خواتین نے عدالت کا سہارا لیا وہاں پہ ان کے معاملات سیٹل ہوئے. اس کے اندر ان کی فیملیز نے انٹرفیئر کیا، عدالت نے انٹرفیئر کیا، اور اس کے اندر وہ لکھ کر دے کر گئے کہ یہ جو چیزیں میں نے ان کے ساتھ کر رہا ہوں دوبارہ اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اور وہاں پہ کمپرومائز کر کے گئے جو نا دونوں میاں بیوی، اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کوئی ایسی شکایت نہیں آئی. جو نا جی زیادہ تر جو آپ کے پاس کیسز آتے ہیں خاندانی ڈسپیوٹس کے، ان کے اندر ڈسپیوٹس کی نیچر کیا ہوتی ہے؟ کس طرح کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں جو کہ اتنے زیادہ آگے بڑھ کے تو پھر قتل تک پہنچ جاتے ہیں؟ کیا ان کو سلجھانے کے لیے خاندانی انٹرفیئرنس کافی نہیں ہوتی؟ دیکھیں بلال بھی، اس میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، معاشی معاملات بھی ہوتے ہیں اس کے اندر. شوہر کا کام کاج نہ کرنا، بیوی کے اوپر جھوٹے الزام لگانا، شک کرنا، مالی مسائل، اس کے علاوہ لڑائی جھگڑا، بہت ساری چیزیں. لڑائی جھگڑے کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، بنیادی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں. اس کے اندر اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کی ساس کی، اس کی نندوں کی مداخلت. اس کے علاوہ اگر وہ دونوں میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں تو ان کی آپس میں جو ہے ذہنی ہمدردی نہ ہونا، پھر شوہر کا بیوی پہ شک کرنا، جھوٹے الزام لگانا، پھر جو ہے نا معاشی معاملات، گھریلو حالات کا ٹھیک نہ ہونا. تو یہ بہت ساری چیزیں مل کے جو ہے نا یہ اختلاف کا سبب بنتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا خاتون ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے فیڈ اپ ہوتی ہے اور اس کے بعد شوہر کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، شوہر بیوی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا بنیاد بنتی ہیں جو نا، اور یہ جو بنیاد بنتی ہیں پھر آگے چل کے جو ہے نا دونوں خاندانوں کو جو ہے نا تباہ برباد کر دیتی ہیں. اور وہ جو ہے نا جو میاں بیوی کا ایک پاک رشتہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر بچے ہوتے ہیں تو پھر گارڈین کے کیس جو ہے نا فائل ہو جاتے ہیں. اگر بچے باپ کے پاس ہیں تو ماں بچوں سے ملنے کے لیے کورٹ کا دھکے کھا رہی ہوتی ہے. اگر بچے ماں کے پاس ہیں تو باپ کورٹوں میں کیس کرتا پھر رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ضد اور انا جو ہے یہ دونوں کو لے ڈوبتی ہے. اگر دونوں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیں تو میرے خیال میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس کو اگر انسان وہ کر لے. لیکن عدم برداشت جو ہے وہ دونوں کے اندر نہیں ہوتی. اگر دونوں جو ہے نا برداشت کریں
اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اگر شوہر کی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ بیوی کو چادر چار دیواری میں رکھے، اس کا نان نفقہ دے. لیاقت بھائی یہ بتائیے گا کہ اس میں زیادہ تر ایج گروپ کیا ہوتا ہے، لڑکی اور لڑکے کا ایج گروپ کیا ہوتا ہے جو کہ کورٹس میں جاتے ہیں؟ ان کی عمر کے تقاضے کتنے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں 18 سے 25 سال، 25 سے 50 سال، کیا ایج گروپس کیا ہوتے ہیں ان کے؟ یہ تقریباً 25 سے 30 سال، 35 سال. اس کے علاوہ ہم نے تو ایسا بھی دیکھا بلال بھائی کہ شادی کے ایک مہینے بعد 8 دن بعد بھی کھلا ہوئی ہے. 8 دن کے بعد بھی لڑکی جو ہے نا آئی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹ کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں. اب لڑکے والے جو ہے نا جب شادی کا رشتہ لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں لڑکا فلانا کام کرتا ہے، اس کی یہ آمدنی ہے، اس کی یہ آمدنی ہے، یہ کچھ ہے. جب وہ لڑکی وہاں جاتی ہے، جب اس کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ پھر آگے جو ہے نا یہ لڑائی جھگڑے جو ہے نا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1 سال کے بعد جو ہے نا 2 سال کے بعد بھی ہم نے ڈیورس ہوئی. اور ایسی خواتین بھی آئی ہیں 5 بچوں کی مائیں، 7 بچوں کی مائیں جو ہے نا. انہوں نے کہا جی ہم نے بڑا گزارا کرنے کی کوشش کی لیکن اب ہم تھک گئی ہیں جو نا، ہم نہیں چل سکتی آگے جو نا. او تیری خیر ہو. کہتے ہیں جناب 4 دن بعد، 5 دن بعد بھی طلاق اور خلا، اور 5 بچوں کی والدہ بھی طلاق اور خلا. اب اس کے اوپر میرے خیال میں رائے دینے کی بجائے اگر کوئی بھی ادارہ، اور اداروں سے مراد جو ہے وہ میری یونیورسٹیز ہیں، جو سوشل سائنٹسٹ ہیں، جو سوشل سائنس کے طالب علم ہیں، کیا ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کریں، تھیسس کریں اور ایک ڈیٹا لے کر آئیں کم از کم 3000 ایسے کیسز کا کہ ہمارے ہاں یہ مسائل 4 دن بعد، 8 دن بعد اور 5 بچوں کے بعد کیوں ہو رہے ہیں؟ سب سے بڑی جو ایک ڈسکرپنسی ہے وہ یہ کہ ہم یہ ساری رائے جب پیدا کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کے ثبوت کے لیے کوئی بھی سٹیٹسٹکس یعنی کہ نمبرز اور ریئلٹی میتھمیٹیکلی نہیں ہوتی. اگر ہو ہمارے پاس تو پھر ہم اس کو فارمولے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں کہ کن چیزوں کی ہم نے رشتوں کے تقدس میں احتیاط کرنی ہے اور کن چیزوں کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے.